اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدی عنده علم الغیب فهو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وإبراہیم الذی وفی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی۔ فرمایا افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ موڑ لیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور تھوڑا سا دیا، وَأَكْدَى، پھر ہاتھ روک لیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبأ فی صحف موسیٰ، کیا اسے خبر نہیں پہنچی کہ موسیٰ کے صحیفوں میں کیا تھا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جو وفا کرنے والے تھے ان کے صحیفے میں کیا تھا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، وہ بات کیا تھی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا قیامت کے دن جس کی اس نے محنت کی ہوگی، کوشش کی ہوگی، صحیح کی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی محنت ہی اس کو دکھائی جائے گی۔ یہ غالباً رائے یہی ہے اہل علم کی کہ یہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے۔ ولید بن مغیرہ کا ایک تعارف تو آپ کو یاد ہی رہے گا کہ یہ والد ہے خالد ابن ولید کا، آگے نا وہاں ابن ولید، ولید کا بیٹا۔ قرآن مجید میں اس کا کئی دفعہ ذکر آیا ہے۔ یہ ایک خاص کردار تھا مکہ مکرمہ کا۔ یہ اپنے والد کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا اور وہ ساری باپ کی جائیداد اسے ملی تھی۔ آگے اس کے 10 بیٹے تھے، ایک سے ایک بڑھ کر، جن میں ایک خالد بن ولید ہیں۔ اب یہ جو سیناریو ہے کہ کوئی آدمی اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہو اور آگے اس کے 10 بیٹے ہوں، تو خاندانی اعتبار سے یہ خوش قسمت ترین ایک بنتی ہے، کیس بنتا ہے کہ باپ کی تو ساری جائیداد کا وارث بن گیا، آگے اس کے 10 بیٹے ہیں۔ اور جب تک بندوق نہیں آئی تھی تو انسان کی اصل پار جو تھی وہ مین پار ہوتی تھی۔ اب جس آدمی کے 10 بیٹے ہیں، آپ تصور کیجیے اس کے کتنے ہاتھ ہیں؟ اس کے 22 ہاتھ ہیں، یعنی 10 بیٹوں کے 2 ہاتھ ملائیں تو 20 ہاتھ بیٹوں کے اور 2 ہاتھ اس کے۔ ایک ایسے آدمی کے مقابلے میں جس کی اولاد کوئی نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ 20 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے وہ بڑا فارچونیٹ انسان تھا، لیکن چونکہ دولت بہت تھی، اس کو اس کے لیے کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، اس کے پاس فارغ وقت تھا اور بہت مطالعہ تھا اس کا، یعنی عربک لٹریچر کو یہ اپریشیٹ کر سکتا تھا۔ یعنی ہم عام لوگ جو ہیں
وہ تمام عبارتوں کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں، لیکن حلقہ ارباب ذوق جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ کسی عبارت پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں پر یہ اچھا انداز اختیار کیا ہے، یہاں پر یہ کمی رہ گئی ہے، یہ کمی رہ گئی ہے۔ کون کرے گا یہ؟ جس کو زبان کا ذوق ہوگا وہی کرے گا نا۔ اب اس کو چونکہ عربی زبان پر عبور تھا، عربی لٹریچر جو تھا اس نے پڑھا ہوا تھا، اور یہ لٹریچر کو اپریشیٹ کر سکتا تھا کہ یہ کس لیول کا کلام ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں یہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ یہ جو یہاں کہا گیا نا کہ آتا قلیلاً، اس نے تھوڑا سا دیا، واقدہ، اور پھر روک لیا، یعنی یہ ایمان کے بہت قریب جا چکا تھا، لیکن پھر اس کو سرداری کا خیال آ گیا کہ اگر میں ایمان لے آیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو میری سرداری اور چودراہٹ ختم ہو جائے، لہذا اس نے انکار کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے تذکرہ کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ انعام میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ قریش نے بلایا، آؤ نظرہ مکاؤ گال 9:30 بہ کے۔ انہوں نے کہا کہ محمد تم کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر وحی آتی ہے، اور اللہ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے وحی عطا کرتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ ہم تمہارے دعوے کو مان لیں گے کہ اگر ہمارے سامنے تم خالی ہاتھ آسمان پر جاؤ اور پھر ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے واپس آؤ، یا ہماری ان آنکھوں کے سامنے کوئی فرشتہ ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے آسمان سے اترے، تمہیں کتاب ڈیلیور کرے، اور پھر ہم اس کتاب کو ہاتھ لگا کر بھی دیکھ لیں کوئی ایلوژن نہیں ہے، پھر ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میرے بس کی بات یہ نہیں ہے، میں تو صرف وہی کہتا ہوں جو مجھ پر وہی ہوتی ہے، میرا اختیار کوئی نہیں اس میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ولید ادھر آؤ، تم سیانے آدمی ہو۔ اچھا، یہ دو اعتبارات سے سیانے آپ سمجھیے گا۔ ایک تو جو پنجابی کا محاورہ ہے جنہوں نے گھر دانے انہوں نے کمرے بھی سیانے، اور دوسرا کیونکہ بھارت اس کے پاس فارغ وقت تھا، اور فارغ وقت جو ہے وہ انسان مطالعہ کرتا ہے۔ اچھا، اب چونکہ مطالعہ اس کا بہت تھا، انہوں نے کہا یار تم ادھر تم سیانے آدمی ہو، تم فیصلہ کرو کہ محمد کا کلیم درست ہے کہ نہیں۔ وہ جو سورہ مدثر میں ذکر ہے نا کہ اس نے تیوری چڑھائی اور آسمان کی طرف دیکھا اور یوں کر کے کیا، یعنی ایکٹنگ کی کہ میں غور و فکر کر رہا ہوں، اور آخر کیا کہا، ان هو الا قول البشر، کہ یہ انسان کا کلام ہے، حالانکہ اس کا دل مان رہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو وہاں ذرا تفصیل سے اس کا ذکر ہے، اس کی پوری ایکٹنگ اور اس کے سارے الفاظ۔ یہاں اس کا خلاصہ نکالا ہے کہ آتا قلیلاً، کچھ دیا اور اس کے بعد ہاتھ روک لیا۔ اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کی روشنی میں وہ دیکھ رہا ہے اور انکار کر رہا ہے کہ یہ انسانی کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے؟ اچھا، پھر ظاہر ہے جو عام لوگ تھے مکہ مکرمہ کے رہنے والے، انہیں کیونکہ مطالعہ نہیں کیا ہوا تھا، اس نے سارے مطالعے کیے ہوئے تھے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم کے صحیفے علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے جو تھے وہ بھی اس کی نظر سے گزرے ہوئے تھے۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ یہ بڑے بڑے وڈیرے جو ہیں، ہمارے فیوڈل لارڈ جو ہیں، ان کو دن میں کرنے کا کام تو کوئی نہیں، دولت اتنی ہے کہ سنبھالی بھی نہیں جاتی۔ اسی طرح یعنی جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بزرگ ہیں جن کے بچوں نے کاروبار سنبھال لیا ہوا ہے، ان کے پاس بھی فارغ وقت ہے، ان کا بہت مطالعہ ہے، یعنی
آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو کیا کیا کچھ انہوں نے پڑھا ہوا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یعنی پچھلی جو کتابیں ہیں ان کو بھی نظر سے گزارا ہوا تھا. جو اشارہ کر جا رہا ہے نا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ, کیا اسے پتہ نہیں کہ موسیٰ کے صحیفے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, اور ابراہیم جو وفا کرنے والے تھے ان کے صحیفے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی وہی بات کہ جو قرآن کہہ رہا ہے, وہی بات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, وہی بات ان صحیفوں کے اندر تھی. اور کیا اس کو پتہ نہیں؟ یعنی باقی لوگوں کے مقابلے میں خاص اس کو اشارہ کر کے کہا, اس کو پتہ نہیں کہ موسیٰ نے کیا کہا تھا, اس کو پتہ نہیں ابراہیم نے کیا کہا تھا علیہ السلام. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے سعی کی. اس آیت پر بہت زیادتی ہوئی ہے کہ اس کو دنیا پر لا کر چشمہ کر دیا گیا ہے کہ خوب محنت کرو, محنت کا پھل تمہیں ملے گا. حالانکہ ایسا ہوتا کب ہے؟ یعنی بڑے بڑے محنتی لوگ جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے فراخی نہیں لکھی, ویل ٹو ڈو ہونا نہیں لکھا, بیچارے ویل ٹو ڈو نہیں ہو سکتے. ہماری مارکیٹس کے اندر ایک محاورہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ فلانا جو ہے یار بس وہ تو سونے میں بھی ہاتھ لاوے تو مٹی بن جاتا, اور وہ مٹی میں بھی ہاتھ لاوے سونا بن جاتا. ایسا بالفعل محاورے سکے نہیں ہے, یہ ایسا بالفعل ہوتا ہے. بڑے بڑے محنتی لوگ بس ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں, بلکہ بھوکے بھی مرتے ہیں. ڈبل پی ایچ ڈی بھی بھوکے مرتے ہیں, اور بالکل پورے ان پڑھ. وہ اسی شہر فیصل آباد میں منٹ گمری بازار میں ایک 3 مربع فٹ کے تھڑے پر بیٹھ کر روز کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو یہ جو آیات ہیں ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے, اور سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ ومن کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا ہم اسے دنیا ہی میں دیں گے, لیکن جتنا ہم چاہیں گے اور جسے چاہیں گے. طالب تو سارے ہی ہیں, میں بھی طالب دنیا کا, آپ بھی طالب دنیا کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈسکریشن پہ رکھا ہوا ہے. جس کو جتنا چاہا دے دیا اور جس کو چاہا محروم رکھا. اور ثم جعلنا لہ جہنم, پھر ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے, اس میں وہ ڈالے جائیں گے دھکے دے کر اور ذلیل کر کے. اس کے بعد اگلی آیت ہے ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا, یہی لفظ صحیح وہاں پر آ رہا ہے. ہاں, جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اکارڈنگلی محنت کی, صحیح کی جیسے اس کے لیے صحیح ہونی چاہیے, فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحیح اللہ کے ہاں اپریشیٹ کی جائے گی, قبول کی جائے گی. تو اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اور اس کی صحیح جوہد ہی اس کو سامنے دکھائی جائے گی. یہ وہی مضمون ہے کہ جو سورہ زلزال کے آخر میں آیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرا برابر بھی کوئی خیر کوئی نیکی کی ہوگی, یَرَهُ, اس کو اپنے سامنے پائے گا, دیکھ رہے گا اس کو. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ, اور پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا, ڈپرائیو نہیں ہوگا کسی سے. اچھا, یہ جو پورا بدلہ ہے اس کو ان ٹرمز آف کوالٹی بھی آپ سمجھیں اور ان ٹرمز آف کوانٹٹی بھی سمجھیں. 2 آدمیوں نے ایک ہی اماؤنٹ صدقہ کی, ان میں سے ایک بلینئر ہے اور دوسرا ایک معمولی ملازم ہے,
15-20 ہزار تنخواہ والا، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ جو 15-20 ہزار تنخواہ لینے والا، 25 ہزار تنخواہ لینے والا ہے، اس نے کتنا ایثار کیا ہے، اور اس بلینئر نے کتنا انفاق کیا ہے، ایثار کیا ہے، قربانی دی ہے، اچھے حالات میں، برے حالات میں۔ پھر اسی میں آ جاتی ہے وہ کہ جس نے دکھاوے کے لیے کیا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ بھی اس کے علم میں ہے، تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کوئی خیر ہے تو وہ کہیں گم نہیں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں اس کو پورا بدلہ دے گا۔ جس نے اس سے زیادہ خیر کیا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، اس کو بھی پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور آخر کار تمہارے رب ہی کے حضور پہنچنا ہے، اینڈ وہیں پر ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، یعنی اچھے حالات بھی وہی دیتا ہے، تو انسان خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے۔ تو کس نے ہنسایا؟ اللہ ہی نے ہنسایا۔ وَأَبْكَىٰ، اور رلاتا بھی وہی ہے، تنگی دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے، جس سے انسان جس کے نتیجے میں روتا ہے، تو وہی ہنساتا اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اسی نے دو قسم کے حیوان پیدا کیے ہیں، مذکر اور مؤنث، یعنی تمام حیوانات میں، تمام پودوں میں، یہاں تک کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیدا کی ہے جنس کا فرق، لیکن کس چیز سے؟ من نطفۃ اذا تمنیٰ، ایک ہی بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، باپ بھی ایک، ماں بھی ایک، اور ان دونوں کے جو نطفے ہیں میل اور فیمیل کے وہ تو سیم ہی رہتے ہیں نا، لیکن اسی سے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے میل پیدا کرتا ہے، جب چاہتا ہے فیمیل پیدا کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور دوبارہ اٹھانا بھی اسی کے ذمے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ میں دوبارہ اٹھاؤں گا، کسی انسان کے بس کی بات تو یہ نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہ شیرا کا بھی مالک ہے۔ شیرا کیا ہے؟ یہ ایک بت تھا جو پہلے زمانے سے چلا آ رہا تھا اور مختلف اقوام اس کی پوجا کرتے رہے، اور قریش کو بھی معلوم تھا، اور قریش میں سے بھی کچھ لوگ جو تھے وہ شیرا کی عبادت کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے عاد اولا کو ہلاک کیا تھا۔ یہ قوم عاد جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ قوم آئی ہے، اور یہ تیز آندھی سے ہلاک کی گئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اور عذاب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی انسٹرکشن کے مطابق ایمان والوں کو لے کر وہاں سے ہجرت کی تھی، اور ہجرت کر کے وہ کہیں اور جا کر آباد ہو گئے تھے، اور وہاں جب وہ پلے بڑھے تو اس کے پھر دو نام ہیں، ایک تو وہ قوم سمود کہلائے، اور دوسرا کیونکہ وہ اصل نسل جو تھی وہ عادی تھی تو ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو مفسرین کا آپ پڑھیں گے تو اختلاف نظر آ جائے گا، لیکن ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ سمود ہی عاد ثانیہ ہے اور یہ عاد اولا ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اللہ ہی نے عاد اولا کو، پہلی عاد کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ، اور سمود کو بھی۔ فَمَا أَبْقَىٰ، اور انہیں زندہ نہیں چھوڑا، باقی نہیں چھوڑا، بلکہ صحیح معنوں میں، اور ان کا کچھ باقی نہیں چھوڑا، پیس کے رکھ دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ اچھا، اب یہ کیا ہے کہ یہ ساری قومیں مختلف طریقوں سے ہلاک ہوئی ہیں،
حضرت نوح علیہ السلام طوفانی بارش اور زمین میں سے بھی پانی نکل آیا، اتنا پانی کے پہاڑ بھی ڈبو دیے. بظاہر تو وہ ڈوب کر ہلاک ہوئے، لیکن ڈبویا کس نے؟ اللہ نے. پھر قوم عاد جو تھی وہ آندھی سے تباہ ہوئی، لیکن وہ آندھی لایا کون؟ اللہ. قوم سمود زلزلے سے ہلاک ہوئی، لیکن وہ زلزلہ کون لایا؟ اللہ لایا. اب یہ ساری جو قومیں جو مختلف طریقوں سے آباد تباہ ہوئیں، ان کے پیچھے کون تھا؟ اللہ کا حکم تھا. تو وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَمَا قَوْمُ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ. یقیناً وہ، اب وہ سے مراد یہ ہے وہ سارے کے سارے بھی ہو سکتے ہیں اور قوم نوح والے بھی ہو سکتے ہیں. ہم اظلم و اطغیٰ، یعنی ظالم کی سپرلیٹو ڈگری ہے اظلم، اور اطغیٰ یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ تھے بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش. والمؤتفقۃ اہوا، اور الٹی ہوئی بستیاں. یہ قوم لوط کا ذکر ہے قرآن مجید میں، جہاں بھی آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان بستیوں کو اٹھا کر اوپر اور پٹخ دو. تو یہ قرآن مجید میں الٹی ہوئی بستیاں، یہ یاد رکھیے گا جب بھی ذکر آئے تو وہ قوم لوط کا ذکر ہے. والمؤتفقۃ اہوا، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھی، فغشاہا ما غشا، اور ان پر چھا گیا جو بھی چھا گیا. اچھا، اب اتنی بڑی جو تباہی ہے یہ انڈسکرائبیبل تباہی ہے کہ جب یوں کر کے پٹخ ہی دیا تو باقی ڈسکرپشن کیا باقی رہ گئی اس کی. تو جو بھی ڈھانپے ہوئے تھا، جس نے بھی ڈھانپنا تھا وہ ڈھانپ لیا ان کو، یعنی پلے ککھ نہیں رہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نشانی کے بارے میں شک کرو. ھذا نذیر من نذر الاولیٰ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع ہو گیا. ھذا نذیر، اور یہ یعنی تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں، من نذر الاولیٰ، پچھلے خبردار کرنے والوں ہی میں سے. یہ نئے نویکلے نہیں ہیں، جیسے پچھلے نبی خبردار کرنے والے تھے یہ بھی خبردار کرنے والے ہیں. ازفت الازفہ، قیامت قریب آ گئی، یعنی آنے والی، لفظی ترجمہ ہوگا آنے والی قریب آن پہنچی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور کوئی اللہ کے سوا اس دن کی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس حدیث یعنی قرآن مجید سے تعجب رکھتے ہو؟ تمہیں عجیب لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا؟ آفا من ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس کے بارے میں تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور اس کا مذاق اڑاتے ہو، ہنستے اور روتے نہیں ہو، حالانکہ تمہیں رونا چاہیے کہ دن گزر رہے ہیں، تم وقت ضائع کر رہے ہو اور عذاب تمہارے دن بدن قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس اللہ ہی کے سامنے جھکو، سجدہ کرو. وَاعْبُدُوا، اور اسی کی عبادت کرو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تشدد اپنی انتہا کو پہنچا تو سن 5 نبوی میں صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی. وہاں قریش کا پورا ایک ڈیلیگیشن گیا ابو سفیان کی قیادت میں.
نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کو کنونس کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، ہمارے واپس کرو. یعنی یہ اسی طرح کی چیز ہے جیسے اب یہ ملکوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی مجرم فرار ہو کے تمہارے پاس آئے گا، تم اس کو حوالے کرو گے، کیا اس کا وہ نام ہے جس کے تحت وہ ان کو حاصل کیا جاتا ہے. تو وہ گئے، لیکن نجاشی کنونس ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے، لہٰذا انہوں نے ان کو واپس نہیں کیا. چونکہ وہ کنونس ہو گئے تھے، باقاعدہ انہوں نے کوئی مسلمان ہونے کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن جب یہ کہہ دیا کہ یہ جو تم بیان کر رہے ہو یہ 100% درست ہے، تو گویا وہ مسلمان ہو گئے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھایا. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے. وہ جو ڈیلیگیشن تھا وہ تو ناکام ہو کے آ گیا. لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حرم میں نماز پڑھائی اور آپ نے یہ آیات تلاوت کی. اب ظاہر ہے قریش کھڑے ہوئے سب سن رہے تھے. آخر میں یہ آیت سجدہ تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے اور صحابہ کرام ساتھ سجدے میں گرے، اور قریش سارے کے سارے جو سن رہے تھے وہ غیر ارادی طور پر وہ بھی سجدے میں گر گئے. اس لیے کہ ظاہر عربی ان کو آتی تھی، یہ سارا کلام جو تھا وہ اس کلام کے سحر سے مسحور ہوئے تھے، اور اس کے آخر میں حکم تھا سجدہ کرو، عبادت کرو، وہ سب جھک گئے. اب اس واقعے کو بنیاد بنا کر قریش نے حبشہ پیغام بھیج دیا کہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے، اور قریش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح ہو گئی ہے، اور سب نے سجدہ کر دیا اللہ کے، اور دھوکے سے مسلمانوں کو بلا لیا. یہ پہلی ہجرت حبشہ تھی، لیکن تشدد تو برقرار رہا. لہذا سن 690 میں دوبارہ پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی ہے. پھر صحابہ کرام کا ایک گروہ جو ہے وہ منتقل ہوا ہے، لیکن وہ یہی آیات ہیں کہ جب یہ پڑھی گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے سجدہ کیا، اور غیر ارادی طور پر اسی قرآن مجید کے سحر سے مسحور ہو کر قریش نے بھی سجدہ کر دیا، اور پھر پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے اور محمد کے درمیان صلح ہو گئی ہے، لہذا تم واپس آ جاؤ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.